تحریک حسینی کی یہ روایت یہ بہت قیمتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو پورے شعور کے ساتھ پوری طور پر اس روایت سے استفادہ کرنا، فیض اٹھانا اور اس کے فیض کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام کرنا، یہ ہمارے وظائف اور فرائض میں سے ہے. پروردگار ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے یہ سلیقہ سکھایا، یہ طریقہ سکھایا، یہ سنت حسنہ قائم کی کہ ہم میں سے کوئی جدا ہو جائے، وفات پا جائے، شہید ہو جائے تو ہم فرش عزائے سید الشہداء اٹھا. ہم سے جدا ہونے والے ہمارے جیسے غیر معصوم ہوتے ہیں، لیکن کس قدر عظمت کی بات ہے کہ ہم غیر معصوم کے غم کو منانے کے لیے بھی تذکرہ معصوم کا کرتے. یہ اس روایت کی، اس تہذیب کی، اس ثقافت کی عظمتوں میں سے ایک عظمت. پروردگار جزائے خیر دے طالب رضوی صاحب کو، نہایت ہونہار سعادت مند فرزند ہیں جو اپنے والد شہید کی اصال ثواب کے لیے ہر سال بہت اہتمام سے مجلس منعقد کرتے ہیں. پروردگار خیر دنیا اور خیر آخرت عطا فرمائے، کہ والد کے درجات بلند فرمائے. شہید کوئی بھی ہو، تخصیص تو نہیں ہے، اگر وہ شہید ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. اور اس وقت تو پوری ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ ایک عظیم شہید کے غم میں سوگوار ہے. ہمارے دل داغدار ہیں، ہم سراپا حزن ہیں. یہ درد، یہ غم، یہ حزن رہبر عظیم الشان ملت اسلامیہ کا معمولی نہیں. میری گزارش یہ ہے، جس طرح اس سید کے جد کے غم کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ امام معصوم ہے، ان کا غم تو زندہ رہے گا، اور ان کا غم آپ نے نہیں زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ رکھا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، یہ بہت پرانا جواب ہے میرا، بہت عرصہ قبل، یعنی 30-40 سال پہلے میں نے لکھنؤ میں اور کانپور میں جواب دیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ عزاداری واجب ہے؟ میں نے کہا نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے. ہماری دینی، اسلامی، قرآنی، اہل بیت کی ثقافت و تہذیب کا حصہ ہے. واجب کیوں نہیں کہتے آپ؟ میں نے کہا واجب اس لیے نہیں کہتے کہ واجب آپ پہ کیا نہیں گیا ہے. آپ پہ جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں اسے آپ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ نے نماز واجب کی ہے، آپ کتنا نماز کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ نے روزہ واجب کیا ہے، کتنا روزے کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، کتنی پابندی اور دیانتداری سے زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ نے حج واجب کیا ہے، کتنی توجہ سے حج کے لیے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ادھر آپ مستطیع ہوئے اور فوراً حج پہ چلے گئے. کتنے بہانے تلاشتے ہیں اور تراشتے ہیں. میں نے بھی آج تلاشتے کہہ دیا، حالانکہ یہ لفظ فصیح نہیں ہے. کتنے بہانے تراشتے ہیں. بیٹی کی شادی ہو جائے تو حج پہ چلے جائیں گے، اور مکان بن جائے تو حج پہ چلے جائیں گے، اور یہ ہو جائے تو حج پہ چلے جائیں گے. حالانکہ علماء تشریف فرمائیں، آپ ان علماء سے پوچھئے مسئلہ،
کہ حج میں تاخیر کرنا استطاعت کے بعد حج پر جانا واجب ہے، اور اگر تاخیر کی تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی شخص جو مستطیع تھا اس پر حج واجب تھا اور حج اس نے نہیں کیا اور دنیا سے اٹھ گیا، گزر گیا، تو روایات میں اس قدر شدید تعبیریں ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ ملت اسلام پر نہیں اٹھے گا، وہ روز قیامت یا یہودی اٹھے گا یا مسیحی اٹھے گا۔ پوچھئے گا علماء سے۔ تو حج ہم پر اور آپ پہ واجب ہے، ہم اس کو کہاں تک ادا کرتے ہیں؟ واضح ہے، جو چیزیں اللہ نے آپ پر واجب کر دیں آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے عزاداری حسین کو اللہ نے آپ پر واجب قرار نہیں دیا، اپنی ذات پر واجب قرار دے لیا ہے۔ آپ حسین مظلوم کا غم منائیں یا نہ منائیں، یہ غم زندہ رہے گا اور باقی رہے گا۔ ہاں، اس غم کے سہارے سے اس اپنے عظیم شہید کے غم کو اور اپنے شہداء کے غم کو اور اپنے مر جانے والوں کے غم کو بھی ہم زندہ رکھتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ دور دور سے حضرات سماعت فرمانے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ جو چیزیں آپ برابر سماعت فرماتے رہتے ہیں ان کو مکرر عرض نہیں کروں گا، میں چند اہم نکات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو پوری دنیا کی صورتحال ہے، پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک سرباز توحید کے طور پر سامنے آنا چاہیے، ایک سرباز اسلام کے طور پر سامنے آنا، ایک مجاہد، سرباز، جانثار، ذمہ دار۔ جب ہم مجاہد کہتے ہیں تو اس کے بس یہی معنی نہیں ہے کہ ہاتھ میں خنجر لے لیجئے، تلوار لے لیجئے، اسلحہ لے لیجئے۔ زندگی کے کتنے رخ ہیں، آپ کو ہر رخ پر جہاد کرنا۔ جہاد کے صرف ایک محدود معنی تھوڑی ہے۔ اکثر آپ علماء سے سماعت فرماتے رہتے ہوں گے، بحمداللہ یہاں اس وقت اہل علم بھی تشریف فرمائیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار ان کا سایہ اس ملک کے عوام و خواص پر قائم رکھے، اور تمام علماء تشریف فرمائیں۔ اگر فردن فردن سب کا نام لوں تو پوری مجلس ان کے خصوصیات اور ان کے فضائل و مناقب و خدمات کے تذکرے میں صرف ہو جائے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ جو دانشور حضرات ہیں، ہمارے جناب قادر صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جس طریقے سے یہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیان کرتے ہیں اپنے مسائل کو، اور جس طریقے سے انہوں نے شرکت کی ہے ہمارے رہبر شہید کے غم میں، بلکہ آپ کی یہ مملکت، یہ اسلام آباد، دنیا میں اسلام آباد نے اس قضیے میں یہ ثابت کیا کہ وہ اسلام آباد ہے۔ جس طریقے سے امن اور صلح جوئی کی کوششیں کی گئیں وہ قابل ستائش ہے، اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جس طریقے سے اس ملک نے غم میں شرکت کی، قابل ستائش ہے۔ لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر ایک اس بات کو
ذہن میں رکھیں، ان علماء سے استفادہ کریں، دانشوروں سے استفادہ کریں، اور سمجھیں اس مسئلے کو کہ جہاد صرف اسلحہ لے کر جنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں مجاہدہ، جہاد، اجتہاد، جد و جہد، کوشش و سعی اس کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے سازگار ہوتے ہیں کہ اس میں کوشش برابر ہوتی ہے، اس وقت غفلت کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، اس وقت سستی نہ پیدا ہو جائے، اس وقت انسان میں سبک روی پیدا نہ ہو جائے، اس وقت انسان سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ کبھی ہوتا ہے کہ حالات موافق نہیں ہیں، فضا سازگار نہیں ہے، اس وقت آپ کوششیں کیے جا رہے ہیں۔ کوشش تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن فراست ایمانی کے ساتھ، ذکاوت علمی کے ساتھ۔ جب موسم ہو کسی بیج کے بونے کا، اگر اسی وقت آپ وہ بیج بوئیں گے تو وہ شجر سایہ دار بنے گا، اور اگر آپ اس موسم میں وہ بیج نہیں بوئیں گے اور دوسرے موسم میں بوئیں گے تو پھر وہ بیج بھی ضائع ہو جائے۔ اس وقت آپ تمام حضرات خود تصدیق فرمائیں گے، ریئلائز کریں گے کہ پوری دنیا میں فضا ایسی ہے جو یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ سچا اسلام کون سا اسلام ہے۔ جو یہ سمجھنا چاہتی ہے، یہ دنیا آج سمجھنا چاہتی ہے، پوری دنیا کہ ہمارے جو دو رہبر گزرے ہیں نا، ایک آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور ایک ہمارا یہ رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی۔ جب انقلاب اسلامی ایران آیا تھا تو پوری دنیا متوجہ ہوئی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا اسلام ہے۔ اور یہ دوسرا موقع ہے کہ جب پوری دنیا ہمتن التفات، ہمتن توجہ بنی ہوئی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی رہبری ہے، اور یہ کون سی ملت ہے جس کی زبان پر بس شہادت کی طلب ہے۔ دنیا والے تو جینے کی بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہ کون سی قوم ہے جو شہادت کی دعائیں مانگتی؟ دنیا والے اس دنیا میں جینے کے لیے ترستے رہتے ہیں، جینے کے لیے مرتے رہتے ہیں، اور یہ کون سی قوم ہے جو اس زندگی سے بے پرواہ و بے نیاز؟ اعلان ہو جاتا ہے پہلے سے کہ ہم میزائل برسانے والے ہیں، بم برسانے والے ہیں، تو گھر چھوڑ کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دشمن عیار ہے، مکار ہے، ذلیل ہے، خبیث ہے، نجس ہے، رجس ہے، دھوکہ دینا اس کی عادت ہے، وہ دھوکہ دے کے حملے کرتا ہے، خبر دے کے حملہ کر کے دیکھے۔ اور ہمارے دشمن تو یہ ہے۔ تو یہ وقت، خدا کی قسم، وہ وقت ہے کہ جب آپ میں سے کسی ایک کے لیے روا نہیں ہے کہ ذرا سی بھی کوتاہی یا غفلت ہو۔ پہلے خود سمجھیں کہ صحیح اسلام کیا ہے، اور پھر دنیا کو بتائیں کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ اور میں ادھر کئی جگہوں پر عرض کر چکا ہوں، مجھے یقین ہے یہاں بھی تمام مسالک کے حضرات تشریف فرما ہوں گے۔ ابھی میں نے فیصل آباد میں، اور اس سے پہلے جھنگ میں، اور اس کے پہلے علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں
واضح انداز میں عرض کیا کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہمارے رہبر شہید کی جو ایک آرزو تھی، تمنا تھی، وہ یہ تھی کہ امت اسلامیہ امت واحدہ بن جائے، امت واحدہ، ایک امت۔ اس لیے میں نے دست ادب جوڑ کے عرض کیا ہے اور عرض کرتا رہوں گا، شیعوں سے بھی اور سنیوں سے بھی فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اور حضرت علامہ ناصر عباس صاحب کی موجودگی میں میں نے گزشتہ برس کربلا معلیٰ میں یہ جملہ کہا تھا، اور اس وقت یہاں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، شیعہ بھی کوئی فرقہ تھوڑی ہے، یہ غلط ریڈنگ ہے ہسٹری کی، یہ غلط ڈیفینیشن ہے، غلط پریزنٹیشن ہے، غلط ایکسپریشن ہے کہ آپ شیعہ کو ایک فرقے کے طور پہ پیش کریں۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ ہونا وصف ہے۔ شیعہ ہونا صفت ہے، یعنی شیعہ ہونے کے معنی ہے ایک بہتر مسلمان ہونا۔ آج یہاں پہ جو رسماً غیر شیعہ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ میں تو شیعہ سنی کے فرق یوں نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو شیعہ ہے، اور یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو سنی ہے۔ بہت سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے ایسے کھرے شیعہ ہیں کہ ہم کیا بتائیں، کیونکہ مسئلہ ہاتھ کھول کے پڑھنے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کس کا دل محمد اور آل محمد کی الفت کے لیے کھلا ہوا ہے، اور کس کے دل کے دروازے اہل بیت مصطفیٰ کی مودت کے لیے بند ہیں۔ اور اسی لیے بہت پہلے عرض کیا تھا میں نے، اب تعبیریں بدل سکتا ہوں لیکن مطلب تو وہی رہے گا نا عزیز گرامی، کہ آپ سمجھتے ہیں 72 فرقے ہیں اسلام میں، کوئی کہتا ہے 72 سے بھی زیادہ۔ ایک بہت بڑے فلسفی اور محدث اور فقیہ، نام نہیں لوں گا کیونکہ ایراد کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑے فلسفی، محقق، محدث، رجالی نے ایک تعبیر کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا ستفترق امتی، اس میں امتی میں جو یائے نسبت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خود شیعہ جو ہیں یہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ نام نہیں لے رہا ہوں میں، اچھا شیعہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں یا سنی 73 فرقوں میں بٹ جائیں، میں ان میں سے کسی کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سارے عالم میں اگر مسلمانوں کے دلوں کو چیر کے دیکھا جائے تو بس 2 فرقے نظر آئیں گے، یا الہی اسلام پر رہنے والے مسلمان ہوں گے یا سیاسی اسلام پر رہنے والے مسلمان، یا الہی اسلام یا سیاسی اسلام۔ اور جو الہی اسلام ہے بس اسی کے مختلف القاب ہیں، یا آپ اسے الہی اسلام کہہ لیجئے، قرآنی اسلام کہہ لیجئے، حقیقی اسلام کہہ لیجئے، محمدی اسلام کہہ لیجئے، علوی اسلام کہہ لیجئے، حسینی اسلام کہہ لیجئے، سب کے ایک معنی ہے۔ اور باقی جو سیاسی اسلام ہے تو سیاست تو ہر روز رنگ بدلتی رہتی ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنے نام آپ تراش سکتے ہیں۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، عرض کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ نئے سیاق و سباق میں، نئے عالمی منظر نامے میں یہ بات اور دلوں میں، دماغوں میں راسخ ہو جائے گی۔ فرق کیا ہے سیاسی اسلام اور الہی اسلام میں؟ ایک جملے میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ الہی اسلام یہ ہے
جن لوگوں کے پاس الہی اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، محمدی اسلام ہے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے تاریخ ہے. اور سیاسی اسلام کی پہچان کیا ہے؟ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں. کوئی شک ہے اس میں؟ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنے منافع کو بچانے کے لیے اسلام کو قربان کر دیتے ہیں. لیکن الہی اسلام، اسلام کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں. یہی محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور یہی ان کی زندہ روایت. اب یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا بھی ذرا سا ربط قائم کر دوں. دیکھیے، حفظ مراتب کا خیال رکھیے گا، اور میں داد دیتا ہوں جمہوری اسلامی ایران کے ارباب حل و عقد اور وہاں کے علماء، فقہا اور وہاں کے دانشمندوں. رہبر شہید کی شہادت کے بعد ان کی خبر جو نشر ہوئی، اور اس کے بعد جتنے نشریے اور جتنے اطلاعیے اور جتنی خبریں وہاں سے آئیں، ان سب میں یہ آیت لکھی جاتی رہی ہے جو میں نے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. حفظ مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے. بعض علماء نے یہ آیت بھی لکھی رہبر شہید کی مناسبت سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیتیں جو سورہ مبارکہ فجر کی آخر کی چند آیتیں ہیں، یہ بھی تلاوت کی گئیں. لیکن خود اس جگہ سے اور اس دفتر سے، اس مکتب سے، اس مدرسے سے جو آیت پڑھی گئی وہ یہ آیت تھی سورہ احزاب کی. فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ میں مقام تعویل میں مصداق اول ذات معصوم ہے. اس کے مصداق حسین ابن علی ہیں، اس کے مصداق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اس کے مصداق اول خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام تعویل میں مقام، دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرنا، مقاصد قرآن تک پہنچنا اور مقاصد آیات تک پہنچنا، یہ بہت بڑا موضوع ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے. تو سورہ مبارکہ فجر کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ حسین ابن علی ہے. یاد رہے گی بات؟ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. کس نے کہا؟ امام صادق نے. یعنی مقصد سورہ واضح ہو گیا. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ النفس المطمئنہ اس کا مقام تعویل میں، یاد رکھیے گا، مقام تعویل میں مصداق اول معصوم کی ذات ہے. ہاں، مقام تعویل ہی میں مصداق دوم، مصداق سوم، مصداق چہارم، یعنی وہ جو سلسلہ طولیہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مصداق اول معصوم ہے. لیکن یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت نازل ہی ہوئی ہے غیر معصوم
اولو العزم افراد کے حق میں. علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. کیا آیت ہے؟ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. دیکھیے آیات کا آہنگ تو دیکھیے. جہاں کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کے معنی ہے کہ کوئی ایک خاص ذات ہے، کوئی ایک نفس نفیس ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے. اور جب کہا گیا من المؤمنین رجال، اس کے معنی ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ ہے، ایک سلسلہ ہے، اور ان میں ایک امتیاز ہے. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. اب ہاتھ جوڑ کے یہ بات ضرور عرض کروں گا، دیکھیے بعض ان مطالب کو بھی کھرچ کے دل دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے جو سیاسی اسلام نے ایک خالص سیاسی نیریٹو کو ایک عقیدہ بنا دیا. واضح ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا، کوئی ضعیف حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی خطیب کا جملہ تو نہیں دہرا رہا ہوں، کسی خطیب عرب کا، کسی شاعر عرب کا مصرع تو نہیں دہرا رہا ہوں. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. یہی معلوم ہو گیا کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ سب کے سب مومنین برابر نہیں ہوتے ہیں. سادہ سا مفہوم ہے نا، جو کوئی ہفت خان طے کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بہت ہفت خان طے کرنے کی ضرورت ہے. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے بہت سے لوگ کمزور ارادے کے ہوتے ہیں، ضعیف ارادے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مضبوط ارادے کے ہوتے ہیں. سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یہ کہنا کہ سب برابر سب برابر سب برابر، یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے، یہ مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی حقیقت نہیں ہے، یہ آسمانی حقیقت نہیں ہے، یہ وجودی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بات تو میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مثال دے چکا ہوں. وہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے ہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے، اس نے کوئی دو چیزیں ایک جیسی پیدا نہیں کی، کوئی دو چیزیں ایک جیسی پیدا نہیں کی. پہلے بھی کہہ چکا، کئی بار یہ جملے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کسی مرغزار میں چلے جائیں، کوئی دو پرے کاہ بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے. آپ کسی گلشن میں چلے جائیں، کوئی دو پھول بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے. آپ گلاب کی پنکھڑیوں کو دیکھیں، کوئی دو پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی. آپ مخلوقات میں صحرا میں چلے جائیں، کوئی دو ذرے ایک جیسے نہیں ملیں گے. آپ انسانوں میں دیکھیں، انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ملیں گی. آپ انسانوں کا آخر آزمائش کرتے ہیں تو یہ جو پورے ہیں انگلیوں کی، یہ ایک جیسی نہیں ہیں. یہ آپ سب کا تجربہ ہے، یہ آپ سب کا تجربہ ہے. واضح ہے؟ کوئی دو چیز ایک جیسی اللہ نے بنائی نہیں. ایک جیسی وہ بناتا ہے جس کی قدرت محدود ہو. اس کی صلاحیت محدود ہو، قدرت محدود ہو، امکانات محدود ہو، علم محدود ہو، وہ ایک جیسی باتیں کرتا ہے، ایک جیسی چیزیں خلق کرتا ہے. وہ ذات باری نامتناہی ہے ہر جہت سے. وہ ذات باری لامتناہی صفات رہتی ہے، اس کی قدرت لامتناہی، اس کا علم لامتناہی، اس کی خلقت لامتناہی. تو وہ دو چیزیں، کوئی دو چیزیں ایک جیسی
کبھی نہیں بناتا، تجلی میں تکرار نہیں ہوتی. اس نے ایک نور بنایا، اس کے دو ٹکڑے کیے، مگر ان دو ٹکڑوں میں بھی ایک جیسا نہیں بنایا. ایک کو نبی بنایا، ایک کو وصی بنایا. ایک نور بنایا، اس کے دو ٹکڑے جب کیے تو ان دونوں میں بھی امتیاز قائم کر دیا. یہ نبی تم وصی، یہ رسول تم امام، یہ شہر علم تم باب شہر علم، یہ دار حکمت تم باب دار حکمت، یہ خاتم النبیین تم خاتم الوصیین. امتیاز رکھا نہیں رکھا؟ ایک آغوش فاطمہ میں دو معصوم دیے، ایک کو صلح کا امام بنایا، ایک کو جہاد کا امام بنایا. امتیازات رکھے نہیں رکھے؟ یوں کہنے کے لیے یقیناً درست ہے، یہ عقیدہ درست ہے، اس میں ایک حقیقت ہے. سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. محمد تو ہیں، مگر کوئی مصطفیٰ ہے، کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی کاظم، کوئی باقر، کوئی صادق. امتیازات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تو یہ جو سلوگن ہے نا، سب برابر سب برابر سب برابر، ایک سیاسی نظریہ ہے، پولیٹیکل نیریٹو. اس کا دین سے کوئی تعلق نہ قرآن سے تعلق. یہ قرآن کی آیت ہی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. اس کی نظیر کلام مصطفیٰ میں تلاش کیجئے، سرکار رسالت میں آپ کے کلام میں تلاش کیجئے. آسان ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ قابل اس کے کہ میں کچھ کہوں، آپ کے ذہنوں میں بات آ گئی ہوگی. کتنے لوگ تھے جو خیبر فتح کرنے کے لیے جنگ خیبر میں پیغمبر کے ساتھ آئے تھے؟ کیا سب برابر تھے؟ جاتے رہے اور آتے رہے، جاتے رہے اور آتے رہے، جاتے رہے اور آتے رہے. یہ ان پہ الزام دھرتے رہے، وہ ان پہ الزام دھرتے رہے، اور آخر میں خود پیغمبر نے اٹھ کے کہا، کیا کہا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ مرد ہے، یہ ہے مرد میدان. جیسے میں قادر صاحب کو کہہ دوں کہ یہ ہے مرد میدان سیاست، جیسے میں علامہ ناصر عباس صاحب کو کہہ دوں یہ ہے مرد میدان فقاہت. میں کسی اور کو کسی میدان میں کہہ دوں، کوئی استاد ہے، دانشگاہ ہے، دانشور ہے، یہ ہے مرد میدان تعلیم و تعلم، یہ ہے مرد میدان فلسفہ تعلیم میں اس کا کام ہے، یہ ہے ماہر تعلیم. اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ اور کوئی ہے نہیں، ہیں مگر اس کے برابر نہیں ہے. یہ کہنا کہ سب برابر ہیں، یہ نہ دینی نظریہ ہے، نہ قرآنی نظریہ ہے، نہ فطری نظریہ ہے، نہ عقلی نظریہ ہے. ممکن نہیں ہے نا، ایک ناممکن بات کہی جاتی ہے. تو پہلے اپنے تصورات کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ اسلام سمجھیں گے تب اسلام سمجھا سکیں گے.
اگر آپ ہی کے یہاں ابہام ہے، اشکال ہے، مغالطے ہیں، تو پھر مشکل ہو جائے گی بات. تو میں آیت کو آگے بڑھا دوں قبل اس کے کہ میری طاقت جواب دے جائے. آیت کیا کریے؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں. اب جب یہ کہا جاتا ہے مرد تو اس کے معنی ہی ہیں یعنی مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، مرد ہیں مگر کمزور ارادے کے ہیں، ضعیف ارادے کے ہیں. شجاعت میں کمی ہے، ہمت میں کمی ہے، حوصلے میں کمی ہے. بھئی کسی چیز میں تو کمی ہوگی. یہاں پر جو مسئلہ ہے اسے آج کے تناظر میں پھر غور فرمائیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ ایسے اولو العزم افراد ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا بہت آسان ہے. اس کلمہ مبارکہ سے حق وفا ادا کرنا، یہ ہے مطلوب ہم سے اور آپ سے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی وفاداری، توحید حق صمدی سے باوفا رہنا اور آخری سانس تک رہنا. اس آیت کے ضمن میں مطالب تو بہت ہیں اور شرح طلب ہیں، بلکہ قصہ طلب ہیں، تاریخ وابستہ ہے اس سے. سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احد میں، جنگ احد کے بعد. آیت جو نازل ہوئی تھی وہیں دیکھ لیجئے، تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے یہ بات. جنگ احد ہو رہی ہے جس کے لیے میں بارہا نہ جانے کتنی بار یہ جملہ عرض کر چکا ہوں. جنگ احد وہ تاریخ اسلام کی وہ جنگ جو رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کے سبب ہاری تھی. مسلمانوں نے رسول کی جیتی ہوئی جنگ، خدا کی قسم جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی بنا پہ ہار گئے اور نقصان اٹھایا. اس جنگ میں، حالت جنگ میں کسی نے نعرہ بلند کر دیا، کسی شیطان نے، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. مسند احمد ابن حنبل کی روایتیں جا کے دیکھیے گا کہ کس نے یہ نعرہ بلند کیا تھا اور کس نے گواہی دی کہ کس نے بلند کیا تھا. اب میں نہیں روایتیں پڑھتا، یہ ہوم ورک آپ کر لیجئے گا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وال. مسند احمد ابن حنبل کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں، نہ ملے اس میں تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا. اور بہت سی مستدرک کے حاکم میں بھی دیکھیے گا اور جگہوں پہ دیکھیے گا کہ کسی نے بلند کیا. اب مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا انس ابن نصر، انس ابن حضرت انس ابن نصر، صحابی رسول، خزرجی مدنی انصار میں سے. جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہو پائے تھے. ان کے دل میں تڑپ تھی، ہائے میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اور کہا کرتے تھے کہ کاش اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں شریک ہوں گا اور اللہ دیکھے گا کہ میں اس کی راہ میں کیا قربانی پیش کرتا. جذبہ جذبہ جذبہ، ایمان، ارادہ، جذبہ. اب دیکھیے میں نہ تو اہل بیت میں سے کسی کی مثال دے رہا ہوں، نہ بنی ہاشم میں سے. انس ابن نصر خزرجی مدنی انصاری، یاد رہے گا، لا ہر ایک کا جذبہ قبول کرتا ہے. جناب انس کی یہ کیفیت تھی کہ اب اگر کوئی جنگ ہوئی تو میں شرکت کروں گا. جنگ احد آ گئی اور جنگ احد میں جو المیہ پیش آیا وہ آیا.
حضرت انس نے میدان دیکھا کہ بہت سے لوگ فرار کر رہے ہیں، کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، کوئی مدینے واپس جا رہا ہے۔ جناب انس کے دو فقرے ہیں۔ جناب انس نے یہ تمام تاریخوں میں ہے، مستند تاریخوں، جو لوگ بھاگ رہے تھے اور جو لوگ رسول سے بے وفائی کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ محمد قتل ہو گئے، اب تم اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ جاؤ، انس نے میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم انی اعتذر من ہؤلاء، اللہم انی اعتذر لہؤلاء واتبرأ من ہؤلاء، پروردگار میں ان کے لیے تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں اور ان سے تیری بارگاہ میں تبرہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اعتذر لہؤلاء، یہ جو بھاگ رہے ہیں لیکن کافر نہیں ہوئے، دین نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، یہ بھاگ رہے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنے کوئی مدینے جا رہا ہے اپنے گھر، یا کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے، اللہم انی اعتذر لہؤلاء وَأَتَبَرَّأُ مِنْ هَؤُلَاء، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پچھلے دین کی طرف واپس ہو جاؤ، بت پرستی کی طرف واپس ہو جاؤ، ان سے میں تبرہ کرتا ہوں، برات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آستینے الٹ کے تلوار لے کر ٹوٹ پڑے دشمن پر۔ دیکھا سامنے حضرت سعد ابن معاذ ہیں، کوئی اور نہیں، سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ، سر جھکائے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انس ان کے قریب سے گزرے، ہیں سعد کیا ہو گیا ہے؟ کہا محمد قتل ہو گئے۔ کہا محمد قتل ہو گئے تو تم جی کے کیا کرو گے؟ جس امر پر محمد قتل ہو گئے اسی پر تم بھی جان دو، یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ جنگ کی بے پناہ جنگ، زخموں سے چور ہوئے زمین پر گرے، شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر تک خبر پہنچی تو پیغمبر نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے جبرائیل آئی آیت لے کر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ مومنین میں سے کچھ ایسے جواں مرد ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں پروردگار سے، جو نظر کرتے ہیں پروردگار سے، اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو گزر گئے، کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور عرض کروں، ہم سب انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ، رہبر گیا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ وما بدلو تبدیلا، کوئی تبدیلی نہ آئے پیغام میں، کوئی تغیر نہ آئے ہدف میں، منزل بدلنے نہ پائے، مقصد بدلنے نہ پائے۔ واضح ہے؟ چند فقرے اور عرض کر دینے دیجئے، حالانکہ وقت تو گزر چکا۔ اس آیت کے روشنی ہی میں ایک مطلب، بس ایک مطلب لغوی بھی ہے، تفسیری بھی ہے، علمی بھی ہے۔ عموماً کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جنہوں نے عہد کیا، معاہدہ کیا، عاہدو، معاہدہ کیا اللہ سے، انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گزر گئے۔ گزر گئے نہیں ہے ترجمہ صحیح، نحب کے معنی ہیں نظر کے، نحب کے اصل معنی ہیں نظر کے، لغوی معنی، اصل معنی، اولین معنی، نحب یعنی نظر۔ فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، لیکن چونکہ نظر ہی کی تھی جان، تو اس کے بعد سے یہ کنایا ہو گیا مرنے کے لیے۔
یعنی قضا نحبہ کنایا ہے دراصل موت کے لیے، نہ کہ لغوی معنی ہے اس کے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ بعد میں یہ معنی پیدا ہو گئے تو اب سب ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب والا جان دے دی، اصل یہ کہ نظر پوری کی۔ نظر میں کیا رکھا تھا؟ نظر جان، نظر ہی میں جان کی نظر کی تھی، یعنی بازی ہی لگائی تھی جان کی۔ جو جان کی بازی لگاتے ہیں اور اللہ سے اپنے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، ان کی شان یہی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میزائل سر پہ گرنے والا ہے، قرآن کھلا ہوتا ہے، تلاوت جاری رہتی ہے، اور جان جہاں آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جان نظر کرنے کے معنی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان جہاں آفری کے سپرد کی، کچھ وہ ہیں جو حالت انتظار میں۔ اگر اس آیت کی روشنی میں بھی فلسفہ انتظار پہ گفتگو ہو تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ واضح ہے؟ قرآن کی روشنی میں فلسفہ انتظار پہ جب بھی بات ہوگی تو یہ آیت پیش نظر رہنی چاہیے یا نہیں؟ سب منتظرین ہیں نا یہاں پر، ہم امام منتظر کے منتظر ہیں، کچھ لوگ براہ راست قیامت کے منتظر ہیں سب حالت انتظار میں۔ بس ایک بات ہے دست ادب جوڑ کے عرض کر دوں، ارے قیامت کے منتظر تو سب ہیں، قیامت سے پہلے قیامت میں سہارا دینے والے کا بھی انتظار کر لیجئے، فائدہ ہی ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ جو قیامت میں آپ کا ساتھ دے سکے، قیامت میں آپ کو آپ کی شفاعت کر سکے، اس کا بھی انتظار کیجئے نا، توجہ کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ اصل بات ہے استحکام، اصل بات ہے ثبات، ثابت قدم رہنا، کہ جو اللہ سے معاہدہ ہوا ہے، عہد ہوا ہے، پیمان ہوا ہے۔ کون سا عہد پیمان ہوا ہے؟ آپ کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہے نا، یہ کلمہ معاہدہ ہی تو ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کہا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اے پروردگار، تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، یہ معاہدہ ہی تو ہے۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ بھی تو ایک معاہدہ ہی تو ہے، دین ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اے محمد، اے فرزند عبداللہ، اے در یتیم آمنہ، ہم آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کسی جھوٹے نبی کی۔ جو انبیاء ہیں وہ اپنی جگہ، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، ایسے ہو رہی ہے باتیں۔